السلام علیکم دوستوں، شاہد فیکٹ میں خوش آمدید۔ قسط کے شروع میں دکھایا جاتا ہے کہ وائکنگ اور عثمان کے ساتھی آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اولوف عثمان پر تلوار سے وار کر کے اس کا بازو زخمی کر دیتا ہے۔ اسی وقت وائکنگ کا سپاہی اولوفیہ پر حملہ کرنے لگتا ہے۔ اتنے میں کنور الپ اسے بچا لیتا ہے۔ اس کے بعد اکتوم بے کا قبیلہ دکھایا جاتا ہے، جہاں کنتامینوس کہتا ہے تم نے مجھے مارنے کی کوشش کی، یہاں اب کوئی واپسی کی گنجائش نہیں ہے، تم سب مرو گے۔ یہ کہہ کر کنتامینوس اکتوم بے پر حملہ کر دیتا ہے۔ ترگت بے درمیان میں آ کر دونوں کو بچاتے ہیں۔ ترگت بے دونوں کو کہتے ہیں اگر تم دونوں انصاف چاہتے ہو تو تم دونوں کو عثمان بے کے آنے تک انتظار کرنا پڑے گا۔ پھر وہ دونوں اپنی تلواریں میان میں ڈال لیتے ہیں، مگر اکتوم بے دوبارہ کنتامینوس پر حملہ کر دیتا ہے۔ پھر ترگت صاحب اکتوم بے کو حراست میں لینے کا حکم کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ اسی اکھاڑے کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں عثمان اور اولوف لڑ رہے ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب فوراً پلٹ کر اس کی طرف حملہ کرتے ہیں اور اولوف سے بدلہ لیتے ہیں اور اس کا بازو بھی زخمی کر دیتے ہیں۔ پھر اچانک شہنشاہ کا ایک کمانڈر اپنے سپاہیوں کے ساتھ آتا ہے اور ان دونوں کو کہتا ہے شہنشاہ نے تم دونوں کو اپنے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا ہے، اگر کوئی جانے سے انکار کرے گا مجھے اس کی لاش جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر دوبارہ اکتوم صاحب کا قبیلہ دکھایا جاتا ہے، جہاں اکتوم صاحب باز نہیں آتے۔ پھر ترگت بے کہتے ہیں کہ اگر آپ باز نہ آئے تو آپ باغی ہوں گے اور باغیوں کا قتل واجب ہے۔ پھر عثمان صاحب کے مزید سپاہی آ کر قبیلے کو اپنے قبضہ میں لے لیتے ہیں۔ ترگت صاحب اکتوم بے کو کہتے ہیں عثمان صاحب کے انصاف پر یقین رکھیں، ورنہ بہت سے مسلمان بھائیوں کا خون بہے گا اور اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ آپ کے لیے بہتر ہے کہ اپنی تلوار کو میان میں رکھیں اور اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیں۔ پھر دوبارہ قسطنطنیہ کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں اولوف کمانڈر سے کہتا ہے اولیفیا نے شہنشاہ کو مارنے کی کوشش کی اور عثمان نے اس کو فرار کروایا، اگر تم عثمان کو بچانے آئے ہو تو میں تم کو بھی مار دوں گا۔ پھر کمانڈر کے سپاہی اولوف کو پکڑ لیتے ہیں اور کمانڈر عثمان صاحب کو دوبارہ قسطنطنیہ آنے پر خوش آمدید کہتا ہے اور کہتا ہے شہنشاہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ عثمان صاحب کمانڈر کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اولوف یہ سن کر چونک جاتا ہے اور پوچھتا ہے کیا شہنشاہ حکم دینے کی حالت میں ہیں؟ پھر عثمان اور اولوف شہنشاہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ اکتوم بے کا قبیلہ دکھایا جاتا ہے، جہاں بائندر بے اکتوم بے کو سمجھاتے ہیں کہ ایسا نہ کریں ورنہ ہمارے مسلمان بھائی مارے جائیں گے۔ پھر اکتوم صاحب سب کو اپنی تلوار اپنی میان میں رکھنے کا حکم دیتے ہیں۔ سب سپاہی اپنی تلواریں میان میں رکھ لیتے ہیں۔ اکتوم صاحب اپنی تلوار ترگت صاحب کے حوالے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں ہار مانتا ہوں قبیلے کی سلامتی کے لیے اور عثمان صاحب کے انصاف کے لیے۔ پھر قسطنطنیہ کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں عثمان اور اولوف شہنشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں میں نے آپ کو احتیاط برتنے کا کہا تھا۔ شہنشاہ کہتا ہے مجھے پتا نہیں تھا کہ میری بیٹی ہی مجھ پر حملہ کر دے گی، تم یقین نہیں کرو گے کہ میری بیٹی نے ہی مجھ کو زہر دیا ہے اور میرے دشمن یعنی تم نے مجھے بچایا ہے۔ پھر اولوف شہنشاہ سے کہتا ہے جس نے آپ کو بچایا ہے اسی نے اولیفیا کو بھی فرار کروایا ہے، آپ عثمان کو معاف نہیں کر سکتے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں اگر اولیفیا نے ایسا کیا ہے تو میں اسے بھی قتل کر دوں گا، مگر پہلے میں اس سے بات کروں گا اور یہ معلوم کروں گا کہ میری زمین میں وہ غدار لڑکی کون ہے۔ پھر شہنشاہ عثمان سے پوچھتا ہے کہ آپ کو کیسے اس زہر کے بارے میں معلوم ہوا اور یہ کون سا زہر ہے جس کا میرے حکیموں کو معلوم نہیں تھا اور تمہیں معلوم تھا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں، اگر آپ آج زندہ ہیں تو میری وجہ سے ہی زندہ ہیں۔ پھر عثمان صاحب شہنشاہ سے یہ کہہ کر چلا جاتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی کو آپ کے حوالے کر دوں گا، مگر پہلے میں اس کی زبان کھلواؤں گا۔ پھر شہنشاہ عثمان کو رات کے کھانے کی دعوت دیتا ہے اور عثمان صاحب اسے قبول کر لیتے ہیں۔ پھر دوبارہ اکتیم صاحب کا قبیلہ دکھایا جاتا ہے، جہاں سونے کو گھوڑے پر لادا جا رہا ہوتا ہے اور ترگت صاحب اکتیم کو جیل میں لے کر جا رہے ہوتے ہیں اور اس کی بیوی کو تنبیہ کرتے ہیں کہ کسی قسم کی بغاوت کرنے کی کوشش مت کرنا۔ عثمان صاحب کے آنے تک، جس پر اس کی بیوی کہتی ہے انصاف آنے تک ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے، اگر فیصلہ انصاف پر نہ آیا تو ہمیں روکنے کی کوشش مت کرنا۔
ترگت بے اکتوم بے کو حراست میں لے کر یعنی شہر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ پھر دوبارہ قسطنطنیہ کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں اولوف عثمان سے کہتا ہے میں جہاں بھی جاتا ہوں آپ کے مخالف کھڑا ہوتا ہوں، مگر آج میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں جب بھی آپ امن کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیشہ بے گناہوں کے خون کی خوشبو آتی ہے۔ اولوف کہتا ہے میں نے ہمیشہ ان لوگوں کو مارا ہے جو بے گناہ نہیں تھے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں وقت بتائے گا کہ کون گناہ گار تھا اور کون بے گناہ تھا، فی الحال تمہیں اپنی جان کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ سن کر اولوف وہاں سے چلا جاتا ہے اور اولوف اپنے سپاہی سے کہتا ہے کہ عثمان نہیں رکے گا، وہ آج رات کو کوئی کارروائی کرے گا، تم اس پر نظر رکھو۔ جب عثمان محل سے نکل جائے گا ہم اس پر حملہ کر دیں گے اور عثمان کو مار دیں گے۔ پھر یعنی شہر کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں ترگت صاحب اکتم بے اور کانتا مینوس کو لاتے ہیں۔ ترگت صاحب ملعون خاتون کو شفا خانہ تیار کرنے کا کہتے ہیں تاکہ کانتا مینوس کا علاج کیا جا سکے۔ پھر کانتا مینوس کو شفا خانے بھیج دیا جاتا ہے اور مارتا یہ تمام منظر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوبارہ قسطنطنیہ کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں عثمان صاحب کنور الپ پر ایک سپاہی سے گلے ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ گھر سے دور رہنا مشکل کام ہے۔ سپاہی جواب دیتا ہے کہ دعویٰ کے لیے گھر سے دور رہنا کوئی مشکل نہیں ہے، ہم احمقوں پر نظر رکھے ہیں، ہم شہنشاہ پر نظر رکھے ہوئے ہیں تاکہ ہماری فتوحات آسان ہوں۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مشرق سے لے کر مغرب تک سپاہی ہیں، اگر ہمارے پاس جاسوسی نظام ہوگا تو ہماری طاقت بڑھے گی۔ ہماری زمینوں پر فتنے یہیں سے کھڑے کیے جاتے ہیں، مگر یہ زمینیں ضرور ایک دن تمہارا گھر بنیں گی۔ پھر عثمان صاحب کنور الپ سے اولیفیا کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کی حالت اب کیسی ہے۔ کنور الپ کہتا ہے کہ وہ اب کافی بہتر ہے اور وہ کافی خوف زدہ ہے، اور وہ اس بات پر خوف زدہ ہے کہ اس کے بابا کے قتل کا الزام اس کے اوپر ہے، مگر یہ نہیں معلوم کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اولوف شہنشاہ کو قتل کرنا چاہتا ہے، ہم اولوفیا کو اپنے ساتھ یعنی شہر لے جائیں گے، تبھی معلوم ہوگا کہ وہ کتنی معصوم ہے۔ کنور الپ کہتا ہے کہ شہزادی کافی عرصہ سے میرے پاس ہے، مجھے لگتا ہے کہ اسے شکار بنایا جا رہا ہے۔ عثمان صاحب اسے کہتے ہیں کہ صرف ظاہر دیکھ کر کسی پر یقین نہیں کیا جا سکتا، اگر سنی سنائی باتوں پر یقین کرتا تو میں اب تک اکتوم بے کو سزا دے چکا ہوتا۔ پھر کنور الپ عثمان صاحب کو خفیہ راستے کا نقشہ دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اولوف کا ہم نے پیچھا کیا ہے، وہ آپ پر اس خفیہ راستے سے گھات لگا کر حملہ کرے گا۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں میں اس کی گھات کو ناکام بنا کر اسے پکڑ لوں گا اور جان سے مار دوں گا، اور یہ جان لوں گا کہ اس کی لگام کس کے ہاتھ میں ہے۔ پھر عثمان صاحب کنور الپ کو کچھ اور جاسوس سے ملاقات کرواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاسوس اللہ کے حکم سے نسل در نسل باغ بنائے جا رہے ہیں۔ پھر تمام جاسوس وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوبارہ اکتوم بے کا قبیلہ دکھایا جاتا ہے جہاں تمام سردار ایک خیمہ میں موجود ہوتے ہیں۔ بینگے خاتون سرداران کو کہتی ہیں کہ انہوں نے پہلے ہمارے بہادروں پر، پھر ہمارے سپاہیوں پر اور اب ہمارے سرداروں پر بہتان باندھا ہے۔ ہمارے سردار نے قبیلہ کی بھلائی کے لیے خاموشی اختیار کی، مگر میں خاموش نہیں رہوں گی۔ اگر عثمان شہنشاہ کا تعاون کرنے کے لیے کفار کا ساتھ دینا چاہتا ہے اور اپنے بھائی اکتوم بے کو سزا دینا چاہتا ہے تو پھر مجھے کوئی نہیں روک سکتا، یعنی شہر کو تباہ و برباد کر دوں گی۔ سرداران میرا ساتھ دیں یا نہ دیں، یہ راستہ بغاوت کا راستہ ہے، اگر مجھے اس راستے پر اکیلی بھی چلنا پڑا تو میں چلوں گی۔ پھر اس کے بعد بینگے خاتون تلوار نکال کر سب سرداران سے پوچھتی ہیں کہ کل میں بغاوت کروں گی، کیا آپ میرا ساتھ دو گے؟ تمام سرداران ساتھ دینے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ پھر دوبارہ قسطنطنیہ کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں قمر الابدال عثمان صاحب سے پوچھتے ہیں آپ کا مقصد کیا ہے؟ عثمان صاحب جواب دیتے ہیں کہ میرا مقصد تمام کفار کو چیر دینا ہے، میرا مقصد اسلام کا جھنڈا پوری دنیا میں بلند کرنا ہے۔ میں اپنے دشمنوں کو اپنے پاس رکھتا ہوں تاکہ وقت آنے پر مجھے اس کا سر قلم کرنے کا موقع مل سکے۔ پھر عثمان صاحب محل سے خفیہ راستے کی طرف
نکلتے ہیں۔ اولوف عثمان کے پیچھے جانے لگتا ہے کہ شہنشاہ کا کمانڈر آتا ہے اور اولوف کو کہتا ہے کہ شہنشاہ آپ کو اپنے محل میں بلا رہی ہیں۔ اولوف جانے سے انکار کرتا ہے مگر پھر مان جاتا ہے۔ اولوف اپنے سپاہیوں کو عثمان کے پیچھے بھیج دیتا ہے اور خود شہنشاہ کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ پھر خفیہ سرنگ میں ہی اولوف کے سپاہی عثمان بے پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ادھر اولوف شہنشاہ کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ شہنشاہ کہتا ہے کہ اولوفیہ نے مجھے زہر دیا، تم نے یہ سن کر ہی میرے حکم کے بغیر اس پر حملہ کر دیا، اس سے تمہاری وفاداری ثابت ہوتی ہے اور اعتماد بھی۔ پھر اولوف کہتا ہے کہ آپ کو عثمان بے پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب اسی کا کیا ہوا ہے۔ شہنشاہ کہتا ہے میں روم کا بادشاہ ہوں، میں نے کبھی آج تک عثمان پر اعتماد نہیں کیا۔ پھر شہنشاہ کہتا ہے میں تمہیں ایک دستہ دوں گا سپاہیوں کا، تم عثمان اور اولوفیہ دونوں کو مار دو گے۔ اولوف یہ سن کر خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے آپ کا وفادار خادم اولوف آپ کی عطا کردہ طاقت کو بہترین طریقے سے استعمال کرے گا۔ پھر اولوف کا سپاہی آ کر بتاتا ہے عثمان نے سب سپاہیوں کو مار دیا ہے، وہ پہلے ہی ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ یہ سن کر اولوف غصہ میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے میں سب کو مار ڈالوں گا، عثمان کو کل میں کچل ڈالوں گا، میں خون کی ندیاں بہاؤں گا، ان کے خون سے زمین سیراب کر دوں گا۔ اس کے بعد یعنی شہر کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں ملعون خاتون بالا خاتون سے کہتی ہیں مجھے مارتا نامی خاتون پر شک ہے، کیونکہ جب شہر میں مارتا ہوتی ہے تو فرق نہیں ہوتی، اگر فرق ہوتی ہے تو مارتا نہیں ہوتی۔ پھر ملعون خاتون عائشہ خاتون کو مارتا پر نظر رکھنے کا حکم دیتی ہے۔ پھر دوبارہ سے قسطنطنیہ کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں کنور الب آتا ہے۔ اولوفیہ کو کنور الب سے شہنشاہ کے بارے میں دریافت کرتی ہے کہ وہ کیسے ہیں۔ کنور الب بتاتا ہے کہ وہ اب ٹھیک ہیں، عثمان صاحب کے حکیم نے اس کا علاج کیا تھا۔ پھر اولوفیہ کہتی ہے پتہ نہیں عثمان پر یقین کیا جائے یا نہیں۔ پھر کنور الب اس کو یعنی شہر جانے کا مشورہ دیتا ہے مگر وہ جانے سے انکار کر دیتی ہے۔ پھر جنگل کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں وائکنگ کے سپاہی گھات لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ جب عثمان صاحب آتے ہیں تو وہ ان پر حملہ کر دیتے ہیں اور عثمان صاحب گھوڑے سے نیچے گر جاتے ہیں۔ پھر مارتا خاتون منہ پر ماسک لگا کر عثمان بے کے سامنے ظاہر ہوتی ہے۔ وہ سب مل کر عثمان بے کو گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ جب وہ حملہ کرنے لگتے ہیں تو بالا خاتون اور اس کے سپاہی ان کو بچانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ لڑائی کے دوران بالا خاتون کا ہاتھ زخمی ہو جاتا ہے اور فرق وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ دوبارہ یعنی شہر کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں علاؤالدین اور اورحان تلوار بازی کر رہے ہوتے ہیں۔ وہاں علاؤالدین اورحان سے گلہ کرتا ہے کہ سب مجھے کمزور سمجھتے ہیں، وہ یہ کہہ کر وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ پھر عثمان بے یعنی شہر میں داخل ہوتے ہیں، فوراً شفا خانے جاتے ہیں اور کانتا مینوس سے پوچھتے ہیں تمہارا زخم کہاں پر ہے؟ کانتا مینوس بتاتا ہے کہ کندھے پر۔ عثمان صاحب کہتے ہیں مارنے والا یا تو نشانہ باز نہ تھا یا پھر وہ مارنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ کانتا مینوس عثمان سے پوچھتا ہے کہ آپ کہاں تھے؟ عثمان صاحب بتاتے ہیں کہ وہ قسطنطنیہ گئے تھے، شہنشاہ کو زہر دیا گیا تھا، اب وہ ٹھیک ہیں۔ پھر برون الب آ کر کہتے ہیں کہ درسن فقیہ آ گئے ہیں، دربان تیار ہے۔ عثمان اور کانتا مینوس دربان میں چلے جاتے ہیں جہاں کانتا مینوس کہتا ہے مقدمہ کی ضرورت نہیں ہے، اکتوم بے قصوروار ہیں، انہیں سزا دی جائے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں حقیقت جانے بنا کسی کو سزا نہیں دی جائے گی۔ پھر اکتوم بے کو دربان میں حاضر کیا جاتا ہے جہاں عثمان صاحب کہتے ہیں اگر آپ قصوروار ہوئے آپ کا سر قلم کر دیا جائے گا، اگر بے قصور ہوئے آپ کو رہا کر دیا جائے گا۔ کانتا مینوس کہتا ہے اگر اس کو پھانسی کے علاوہ کوئی سزا دی گئی تو میں تمام معاہدے توڑ دوں گا اور ایک بڑی فوج لا کر تم سب پر حملہ کر دوں گا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد عثمان صاحب سب کو باہر جانے کا حکم دیتے ہیں سوائے کانتا مینوس کے۔ اس کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں شہنشاہ تم پر بھروسہ نہیں کرتا اور نہ ہی اپنی بیٹی اولوفیہ پر،
وہ یہ سوچتے ہیں کہ آپ تخت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کانتامینوس کہتا ہے یہ سب سوچنے پر آپ نے انہیں مجبور کیا ہوگا۔ عثمان صاحب جواب دیتے ہیں کہ یہ سب آپ کے اعمال کی وجہ سے ہے۔ پھر عثمان صاحب ایک چال چلتے ہیں کہ شہنشاہ نے الوف کو تمہیں قتل کرنے کا کہا ہے۔ کانتامینوس کہتا ہے یہ سچ نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ میں صرف تمہیں خبردار کرنا چاہتا ہوں، باقی تمہارے اوپر منحصر ہے۔ پھر عثمان صاحب بوران کو حکم دیتے ہیں کہ شہزادے کانتامینوس کو محفوظ مقام پر منتقل کیا جائے اور اس کی حفاظت کی جائے۔ پھر اس کے بعد جنگل کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں تیمور بے فرق کا پیچھا کرتے ہوئے جنگل میں آتے ہیں اور اس کا پیچھا کرتے ہوئے اکتوم بے کی بیٹی آتی ہے۔ وہ کہتی ہے آج میں معلوم کر کے رہوں گی تم کس کا پیچھا کر رہے ہو۔ اتنے میں مارتا آتی ہے اور پیچھے سے حملہ کر کے اس کی بیٹی کو بے ہوش کر دیتی ہے اور چھپ کر تیمور بے پر تیر چلا دیتی ہے اور تیر کمان اکتوم بے کی بیٹی کے ہاتھ میں رکھ دیتی ہے، جس کے بعد یعنی شہر کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ عثمان صاحب قمر الابدال سے پوچھتے ہیں کہ الوف اب کہاں ہے؟ قمر الابدال بتاتا ہے کہ وہ سمندر پر ہے اور اس کے پاس بہت سے سپاہی موجود ہیں۔ اس کے بعد جنگل کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں بالا خاتون تیمور کو دیکھتی ہے، بے ہوش پڑا ہوتا ہے۔ اکتوم بے کی بیٹی اسی وقت ہوش میں آتی ہے، اس کا الزام اس کی بیٹی پر لگ جاتا ہے اور اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد وائکنگ دکھائے جاتے ہیں جہاں الوف اپنی بیوی فرق سے کہتا ہے شہنشاہ نے ہمیں بہت بڑی فوج دی ہے، ہم عثمان کو اب ختم کر دیں گے۔ یہ سن کر اس کی بیوی فرق خوش ہو جاتی ہے۔ الوف کہتا ہے کہ میں یعنی شہر کو تباہ و برباد کر دوں گا اور اس پر قبضہ کر لوں گا۔ اس کے بعد عثمان بے ترگت بے سے پوچھتے ہیں کہ معلوم ہوا ہے کہ کس نے کانتامینوس پر حملہ کیا ہے؟ ترگت بے کہتے ہیں ابھی تک معلوم نہیں ہوا، ضرور کوئی ہے جو افراتفری مچانا چاہتا تھا، لیکن ہم جلد ہی پتہ کر لیں گے۔ ترگت بے کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے اکتوم بے قصور ہے، مگر ہمیں ٹھوس ثبوت کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جیل کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں اکتوم بے نماز پڑھ کر دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ سپاہی اس کی بیٹی کو بھی جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر اکتوم بے اور بھی تیش میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد عثمان صاحب کا کمرہ دکھایا جاتا ہے جہاں بائے سنگر آ کر عثمان صاحب کو اطلاع دیتا ہے کہ تیمور بے پر حملہ ہوا ہے اور وہ شدید زخمی ہیں۔ سب شفا خانے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اکتوم بے کا قبیلہ دکھایا جاتا ہے جہاں ایک سپاہی اکتوم بے کی بیوی کو آ کر بتاتا ہے کہ آپ کی بیٹی نے تیمور کو مارنے کی کوشش کی ہے اور آپ کی بیٹی کو زندان میں ڈال دیا گیا ہے۔ یہ سن کر اس کی بیوی تیش میں آ جاتی ہے اور سب سپاہیوں کو حکم دیتی ہے کہ ہم یعنی شہر پر حملہ کر دیں گے، راستے میں جو کوئی بھی آئے سب کو کچل ڈالو۔ اس کے بعد عثمان صاحب شفا خانے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہ سب کس نے کیا؟ بتایا جاتا ہے اکتوم بے کی بیٹی نے کیا۔ یہ سن کر عثمان صاحب غصہ میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں انہوں نے ہمارے انصاف پر حملہ کیا ہے، اب وہ بھگتیں گے۔ یہاں پر قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔